السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ عز وجل ہدایہ آخرین کا سبق نمبر 12 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ پہلے ہم اس کی عبارت پڑھتے ہیں، بعدہ مفہوم سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں، اور کہیں پیچیدہ الفاظ ہوں تو ان کی توضیح بھی کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ومن اشترى 10 أزرع من 100 زراع من دار أو حمام فالبيع فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال هو جائز وإن اشترى 10 أسهم من 100 سهم جاز في قولهم جميعا، لهما أن 10 أزرع من 100 زراع أشر الدار فأشبه 10 أسهم، وله أن الزراع اسم لما يزرع به واستعير لما يحله الزراع وهو المعين دون المشاع، وذلك غير معلوم بخلاف السهم، ولا فرق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بينما إذا علم جملة الزرعان أو لم يعلم هو الصحيح، خلافا لما يقوله الخصاف لبقاء الجهالة۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو مسئلوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1 مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے گھر یا حمام یعنی غسل خانے کے 100 گزوں میں سے 10 گز کو خریدا، یعنی گھر جو ہے وہ 100 گز ہے، یہ حمام جو ہے وہ 100 گز ہے، اس 100 گز میں سے 10 گز کو خریدا۔ نمبر 1 یہ ہے۔ نمبر 2 مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ 100 گز میں سے 10 گز کو تو نہ خریدا، بلکہ 100 حصوں میں سے 10 حصے کو خریدا۔ نمبر 2 مسئلہ یہ ہے۔ اب ہم تھوڑا ان دونوں کے درمیان فرق واضح کر دیں کہ گز اور حصے میں کیا فرق ہے۔ یاد رکھیں، گز وہ چیز ہے کہ اگر کسی شخص نے 100 گز میں سے 10 گز کو خریدا تو گز کو الگ کرنا پڑے گا، گز کو الگ کرنا پڑے گا کہ یہ 10 گز اس کے ہی ہو گئے، اس کے علاوہ اب جو ہے بائی کے نہیں رہے، وہ مشتری کے ہو گئے 10 گز اگر خریدے تب۔ جبکہ حصے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حصے خریدتا ہے 100 حصوں میں سے 10 حصے، تو یہ جو ہے ذہنی طور پر دونوں شریک رہیں گے کہ 10 حصے تو اس کے ہیں، لیکن تمام کے تمام 100 حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے آگے بھی ہوں، ہو سکتا ہے پیچھے بھی ہوں، ہو سکتا ہے دائیں بھی ہوں، ہو سکتا ہے بائیں بھی ہوں، ہو سکتا ہو مین جگہ پر بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ گھٹیا جگہ میں بھی ہو، تو ہر جگہ اس کے جو ہیں 10 حصے پھیلے ہوئے ہیں ذہنی طور پر، یعنی دونوں شریک ہیں۔ لیکن 10 گز کا معاملہ کیا ہے کہ وہ 10 گز جو ہیں ان کو الگ کرنا پڑیں گے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص 100 گز میں سے 10 گز خریدتا ہے تو یہ بیع فاسد ہے، اور اگر کوئی شخص 100 حصوں میں سے 10 حصے کو خریدتا ہے تو یہ بیع جائز و درست ہے۔ جبکہ صاحبین رحمہ اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے آپ کے نزدیک 100 حصوں میں سے 10 حصوں کی بیع جائز و درست ہے، ہمارے نزدیک بھی یہ بیع جائز و درست ہے، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے 100 گز میں سے 10 گز بھی ہمارے نزدیک جائز ہے۔ ان کی دلیل یہی ہے کہ وہ 100 حصوں کو 100 گز میں سے 10 گز کو جو خریدنا ہے اس کو 100 حصوں میں سے 10 حصے کو خریدنے پر قیاس کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں جیسے 100 گز ہیں ان میں سے 10 گز ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ 100 حصے ہیں ان میں سے 10 حصے کو خریدنا ہو گیا، اور اے امام اعظم آپ کے نزدیک 100 گز میں سے 10 گز کا 100 حصوں میں سے 10 حصے کا خریدنا جائز ہے، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے 100 گز میں سے 10 گز کا بھی خریدنا جائز ہے، کیونکہ یہاں جیسے وہاں پر 100 حصوں میں سے 10 حصہ 10واں حصہ ہے، یعنی 100 حصوں کا عشر ہے، ایسے یہاں پر 100 گز کا 10 عشر ہے۔ جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے اے صاحبین کہ زرع جو یہاں پر ہے، زرع جو کہتے ہیں وہ آلۂ پیمائش کو کہتے ہیں، آلۂ
پیمائش کو یعنی جس کے ذریعے کوئی چیز ماپی جائے یعنی وہ آلہ مراد ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر جو مراد لیا گیا ہے وہ آلہ پیمائش نہیں بلکہ مزروع مراد لیا گیا ہے، یعنی جس کو ماپا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کپڑے کو ماپیں تو وہ کپڑا مراد لیا جاتا ہے، یہاں پر گھر کو ماپا جا رہا ہے گز کے ذریعے تو یہ گھر مراد ہے، ٹھیک ہے، مزروع مراد ہے۔ اور یہ مزروع تو 10 ہیں، یہ معلوم ہے، یہ متعین ہے کہ مزروع تو 10 ہیں، لیکن یہ پھیلے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے یہ معلوم نہیں کہ کدھر کے 10 ہیں۔ یعنی مزروع 10 ہیں یہ تو معلوم ہے، لیکن جیسے 10 حصے پھیلے ہوئے رہتے ہیں ہر جگہ، ایسے یہ 10 گز پھیلے ہوئے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ معلوم نہیں کہ وہ کدھر کے 10 ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آگے کے 10 ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے کے 10 ہوں، ہو سکتا ہے وہ دائیں کے 10 ہوں، ہو سکتا ہے وہ بائیں کے 10 ہوں۔ یہ 10 کدھر کے ہیں یہ معلوم نہیں، اور جب یہ معلوم نہیں تو یہ جہالت ہوئی، اور یہ جہالت مفضی للنزاع ہوگی، یعنی جھگڑے کا سبب بنے گی۔ وہ اس طریقے سے ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے پس و پیش کو مد نظر رکھتے ہوئے پس و پیش کی قیمت مختلف ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے پس کی قیمت گھٹیا ہو اور پیش کی قیمت بہتر ہو، اچھی خاصی ہو۔ اب مشتری یہ چاہے گا کہ مجھے وہ گز ملنے چاہیے جن کی قیمت زیادہ ہے، جبکہ باعی یہ چاہے گا نہیں میں اس کو وہ قیمت دوں، میں اس کو وہ گز دوں، وہ 10 گز دوں جو کہ بالکل گھٹیا ہیں۔ تو اس طریقے سے باعی و مشتری یعنی عاقدین کے درمیان جھگڑا ہوگا، اور آپ نے پڑھا ہے جو بیع جھگڑے کا سبب بنے یا جو جہالت جھگڑے کا سبب بنے وہ بیع جائز و درست نہیں ہوتی ہے۔ آئیے دیکھیں ترجمہ دیکھیں۔ وَمَنِ اشْتَرَىٰ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ مِّن مِّائَةِ ذِرَاعٍ، اور جس شخص نے 10 گز میں سے 100 گز میں سے 10 گز کو خریدا، مِّائَةَ ذِرَاعٍ 100 گز میں سے، عَشْرَةَ أَذْرُعٍ پیچھے ترجمہ کریں گے بالکل، مِّائَةَ ذِرَاعٍ 100 گز میں سے 10 گز کو خریدا، یا تو وہ گھر کے ہوں یا حمام کے، من دارن او حمام، گھر کے 100 گز میں سے خریدا 10 گز کو، یا حمام کے 100 گز میں سے خریدا 10 گز کو، فالبیع فاسد، تو بیع فاسد ہے۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ تو گز کا معاملہ ہوا۔ وقال ہوا جائز، اور صاحبین فرماتے ہیں وہ جائز ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے گز والی صورت میں کہ 100 گز میں سے 10 گز کو خریدا تو امام اعظم کے نزدیک جائز نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے، جبکہ حصے والے مسئلے میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ جائز ہے۔ کہہ رہے وَإِنِ اشْتَرَىٰ 10 أَسْهُمٍ مِّن 100 سَهْمٍ جَازَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، اور 100 حصوں میں سے 10 حصے کو خریدنا تمام کے نزدیک، فی قولہم جمیعا، جمیع معنی تمام، قولہم ان تمام کے قول میں جازہ جائز ہے۔ ونشترا، اور اگر خریدا 10 أسهم 10 حصوں کو، من 100 سهم 100 حصوں میں سے، جازہ فی قولہم جمیعا، تو ان کے قول میں تمام کے نزدیک جائز ہے۔ اب جو اوپر ایک مسئلہ ذکر کیا تھا 100 گز میں سے 10 گز کا، اس کی اب دلیل دے رہے ہیں صاحبین کے نزدیک کیوں جائز ہے، تو بتا رہے ہیں لہما ان 10 أذرع من 100 ذراع عشر الدار فاشبہ 10 أسهم، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ 100 گز میں سے 10 گز یہ گھر کا 10واں حصہ ہے، عشرت داری گھر کا 10واں حصہ ہے، فاشبہ 10 أسهم، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ 100 حصوں میں سے 100 حصوں کا 10واں حصہ ہے، یعنی تو وہ 10ویں حصے کے مشابہ ہو گیا، 10ویں حصے کے مشابہ ہو گیا، اور جب 10ویں حصے کے مشابہ ہو گیا
تو اس وجہ سے یہاں پر بھی بیع جائز ہوگی، جیسے کہ 100 حصوں میں سے 10 حصے کا بیچنا درست ہے، خریدنا درست ہے، ایسے یہاں پر بھی 100 گز میں سے 10 گز کا خریدنا بھی جائز و درست ہوگا۔ وَلَهُ أَنَّ زِرَاعَ اسْمٌ لِمَا يُزْرَعُ بِهِ وَاسْتُعِيرَ لِمَا يَحِلُّهُ ذِرَاعٌ۔ اور جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے کہ زراع نام ہے اس چیز کا جس کو ماپا جاتا ہے، جس کے ذریعے ماپا جاتا ہے، لما اس چیز کا، یزرع بہ جس کے ذریعے یزرع ماپا جاتا ہے، واستعیر لما یحلہ الزراع، اور یہاں پر اس کو یعنی محل زراع کو مراد لیا گیا ہے، ادھار لیا گیا ہے، یعنی مزروع کو مراد لیا گیا ہے۔ وہو المعین، اور وہ معین ہے کہ وہ 10 ہیں، یعنی وہ 10 ہیں، یہ تو معین ہے۔ یہاں سے امام اعظم کی دلیل کیا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایک زرع ہے، اور زرع جو ہے یہاں پر زرع اصل زرع مراد نہیں بلکہ مزروع مراد ہے، اور مزروع جو ہے وہ 10 ہیں، یہ تو پتہ ہے، لیکن وہ کدھر کے 10 ہیں یہ معلوم نہیں، یعنی کدھر کے 10 ہیں اس وجہ سے یہاں پر اختلاف ہوا، اس وجہ سے بیع جائز نہیں ہے۔ وہو المعین، اور معین ہے، دون المشاع، لیکن پھیلے ہوئے نہیں ہے وہ، یعنی کدھر کے 10 ہیں یہ پتہ نہیں ہے، یعنی ہر جگہ جیسے حصے پھیلے ہوئے تھے ایسے ہی یہاں پر پھیلے ہوئے نہیں، جب پھیلے ہوئے نہیں وذالک غیر معلوم، اور یہ پھر معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کدھر کے 10 ہیں، بخلاف السہم، برخلاف سہم کے، کیونکہ سہم تو ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں تو ہر جگہ وہ شریک بھی ہے۔ آپ کو شاید یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہو۔ ولا فرق عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بینما اذا علم جملۃ زرعان، اب اوپر کی صورت جو بتائی تھی کہ 10 گز 100 گز میں سے خریدیں تو یہ جائز نہیں ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک۔ اب یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو اوپر کی صورت ذکر کی تھی گز والی، اس میں تمام گز کا معلوم ہونا مراد ہے یا نہیں، یعنی اگر تمام گز معلوم ہو تب بھی یہ بیع فاسد ہوگی، اور اگر تمام معلوم نہ ہو تب بھی ہوگی، کیا دونوں صورتوں میں ہوگی؟ تو مصنف فرماتے ہیں ہاں، چاہے تمام گز معلوم ہو، جیسے کہ وہاں پر ابھی 100 گز معلوم تھے کہ تمام گز معلوم تھے، اور تمام گز میں یعنی 100 گز میں سے 10 گز کو خریدا تھا، تو بتا رہے ہیں کہ تمام گز معلوم ہو یا تمام گز معلوم نہ ہو، دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ جبکہ ایک امام خصاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں نہیں، تمام گز معلوم ہیں تو پھر جہالت ہی نہیں رہی، جب تمام گز معلوم نہ ہو اب جہالت باقی ہے، اور اب اس صورت میں جو ہے یہ بیع جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر تمام گز معلوم ہے تو بیع جائز ہے، بیع درست ہے، یہی بتا رہے ہیں۔ ولا فرق عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے بینما اذا علم جملۃ زرعان، کہ تمام اس بات کے درمیان کہ تمام گزوں کا علم ہو یا تمام گزوں کا علم نہ ہو، خلاف لما یقول له الخصاب، برخلاف اس قول کے جو امام خصاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، لبقاء الجہالت، جہالت کے باقی ہونے کی وجہ سے، یعنی امام خصاف فرماتے ہیں کہ تمام گز معلوم نہیں ہے تب تو یہ بیع جائز نہیں ہوگی، لیکن اگر تمام گز معلوم ہے تو بیع جائز ہوگی، کیونکہ اب یہ جہالت باقی ہے، جہالت کے باقی ہونے کی وجہ سے۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔